الکلام مولانا ابو الاعلیٰ، شیخ الہند شیخ الاسلام، دو شیخین، دو ڈاکٹرز، دکترین عربی میں آپ اسے کہیں گے، دو ابوین، ابو الکلام ابو الاعلیٰ، اور دو یہ جن کی نسبت جو ہے فراہی اصلاحی یا نسبتی جن کے ناموں میں آ رہا ہے، تو یہ ہے جس سے کہ استفادہ کیا ہے۔ تو میں نے آج یہ بات دوبارہ اس لیے دہرا دی ہے کہ جو بھی طالب علم ہے قرآن کا، اسے یہ اصول کے طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک وہ پینورامک نہیں بنائے گا اپنے ویو کو، اگر کسی ایک ہی شخص کے ساتھ یا ایک ہی شخصیت کے ساتھ یا ایک ہی تفسیر یا ایک ہی مفسر کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو نتھی کر لیا، تو گویا کہ وہ محروم کر رہا ہے اپنے آپ کو قرآن مجید کے دوسرے پہلوؤں سے کہ جو اس مصنف یا مفسر کے ذوق سے زیادہ مناسبت نہیں رکھتا تھا، لہذا اس نے اس پر توجہ نہیں کی۔ زیادہ سے زیادہ پینورامک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ان دونوں صورتوں کا حق نہ ادب و لغت کے حوالے سے ادا کیا جا سکتا ہے، نہ عقل و منطق کے حوالے سے، بلکہ ان دونوں کا خاص معاملہ وہ ہے کہ جو صوفیاء، تصوف کا ذوق رکھنے والے، متصوفین، انہوں نے، اور اس لیے کہ وہ در حقیقت علم النفس اور نفسیات انسانی کے سب سے بڑے ماہر ہمارے صوفیاء تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جدید نفسیات کے ماہرین تو پانی بھریں گے ان کے سامنے، اس لیے کہ وہ تو در حقیقت انسان کے صرف ایک پہلو سے واقف ہے، وہ انسان کے صرف اینیمل بینگ جو ہے اس کی جو نفسیات ہیں اس کو جاننے والے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ اصل انسان، ایک کل انسان، پورا انسان، دی ہول مین، دی ہول ہیومن بینگ، یہ تو ان کے سامنے ہے ہی نہیں، وہ اس کے روحانی وجود سے واقف ہی نہیں، وہ تو در حقیقت صرف اس کے جو حیوانی وجود ہے اسی کو انہوں نے اپنی گفتگو کا موضوع بنایا، ریسرچ کا موضوع بنایا، تحقیق و تجسس کا موضوع بنایا، لہذا وہ تو بہت ہی پیچھے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں انہوں نے اس کو سمجھا ہے، بلکہ آج مجھے ایک فارسی کا مصرع یاد آیا، بڑا پیارا ہے، چو معاملہ نہ دارد سخن آشنا نہ باشد۔ اگر کسی کے اپنے دل میں کوئی محبت کی آگ کبھی لگی نہ ہو، اس کی جو گفتگو ہوگی، اس کی جو بات ہوگی، اس میں وہ آشنائی کا انداز ہوگا ہی نہیں۔ یہ تو جس کا اپنا تجربہ ہو کچھ، وہ جب بات کرتا ہے تو پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص جانتا ہے، یہ اس کوچے سے گزرا ہے، یہ اس کی اپنی واردات قلبیاں ہیں، یہ احساسات جو ہیں ان کا اسے تجربہ ہوا ہے۔ جو معاملہ نہ باشد، جس کا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں کبھی، سخن آشنا نہ باشد، وہ اوپری باتیں کرتا رہے گا، سطحی سی باتیں ہوں گی، اوپر سے نکل جائیں گی، معلوم ہوگا کہ بڑی بھاری بھرکم باتیں ہو رہی ہیں، بڑی فلسفیانہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ کہیں دل میں اترے گی نہیں، وہ پیئرس کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوگی۔ چو معاملہ نہ باشد سخن آشنا، چو معاملہ نہ دارد سخن آشنا نہ باشد۔ تو یہ معاملہ جو ہے میں خاص طور پر بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے جو ان صورتوں کے ضمن میں جو خصوصی رہنمائی ملی ہے وہ ان چاروں سورسز میں سے کسی سے نہیں، بلکہ یہ تفسیر مظہری جس کے مصنف اور مفسر جو ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، وہ سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جو گزرے ہیں ماضی قریب میں، زیادہ پرانے نہیں ہیں۔ میرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ کے یہ خلیفہ تھے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ لیکن یہ نوٹ کیجئے، ایک ہمارے ہی دور میں بھی ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، انہوں نے تفسیر لکھی، لیکن انہوں نے اپنی تفسیر کا نام رکھا تفسیر ثنائی، اپنے نام سے۔ ایک یہ ثناء اللہ ہے پانی پتی، انہوں نے اپنی تفسیر کا نام رکھا تفسیر مظہری، اپنے استاد کی طرف اسے منسوب کیا ہے، میرزا مظہر جانے جانا، اپنے نام کی طرف نسبت نہیں دی۔ اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ احساسات میں اور نقطہ نظر میں کتنا فرق ہے، ان کا ذوق کیا ہے، وہ سب کچھ منسوب کر رہے ہیں اپنے علم کو اپنے استاد کی طرف۔ آج ہم جو ہے وہ سب کچھ منسوب کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف، کہ معلوم ہوتا ہے سب کچھ مجھ ہی پر منکشف ہوا ہے، شاید یہ براہ راست وہی جو ہے مجھ پر ہوئی ہے۔ لیکن جبکہ ہمارے اسلاف کا انداز بالکل مختلف تھا کہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ جو بھی کچھ ہے وہ ہمیں اپنے اساتذہ سے، اپنے مرشدین سے ملا ہے، ہم تو ان کی خاک پا کے برابر ہیں۔ تو انہوں نے تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا ہے۔ بہرحال یہ کچھ طویل تو ہو گئی ہے تمہید، لیکن اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ شروع کریں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ قسم ہے روز روشن کی، دھوپ چڑھے کا جو وقت ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ صلاۃ الضحیٰ
تقریباً 10 بجے 11 بجے یعنی زوال سے متصلاً قبل جو ہے صلاۃ الضحیٰ ہے، 10 بجے کا وقت۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ دن پوری طرح روشن بھی ہو گیا اور اس میں کچھ تمازت اور حدت جو ہے، حرارت اور گرمی بھی آ گئی، اور حرکت اور اس کے اندر تگ و دو، بھاگ دوڑ معاش کے لیے سب کے سب جو ہے وہ اپنی اس حرکت کے اندر مصروف ہیں۔ اور اس کے بالمقابل واللیل اذا سجا، یہاں یہ رات کے لیے کے ساتھ جو لفظ آیا وہ نیا لفظ ہے، اس سے پہلے یغشا تو آیا ہے، یغشاہا، واللیل اذا یغشاہا سورۃ الشمس میں، اور واللیل اذا یغشا سورۃ اللیل میں، ڈھانپ لینے والی رات۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چادر تان دی گئی، اوپر چھپا دیا گیا کسی شے کو، زمین کو ڈھانپ دیا، یا سورج کے آگے رات جو ہے چادر بن کر تن گئی، اب آپ کو سورج نظر نہیں آ رہا، اس کی روشنی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لیکن یہاں لفظ لایا گیا ہے واللیل اذا سجا۔ یہ سجا کے لفظ میں جو بنیادی مفہوم ہے وہ سکون، چنانچہ بحر ساجن کہتے ہیں سمندر کی وہ کیفیت جس میں کوئی تلاطم نہیں ہے، موجیں نہیں ہیں، پرسکون سمندر جو ہے، پانی جو ہے پرسکون ہے، یہ بحر ساجن۔ تو واللیل اذا سجا، جب کہ رات پوری سکون اس میں طاری ہو گیا، حرکت ختم ہو گئی، پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں چلے گئے، انسان بھی اپنے گھروں میں جو بھی رین بسیرا ہے ہر ایک کا، وہاں اس نے جا کر بسیرا لے لیا، ہر طرف ایک سکون کی کیفیت ہے۔ تو ایک طرف حرکت، تمازت، حدت، اور ایک طرف رات کی تاریکی اور اس میں خاص طور پر سکون، حرکت نہیں بلکہ سکون کی کیفیت۔ ان دونوں کی قسمیں کھائیں، اور مقسم علیہ کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں رخصت کیا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ ہی وہ بیزار ہوا۔ اب یہ الفاظ جو ہیں خاص طور پر نوٹ کیجئے، ان کے پس منظر میں کیا چیز جھلک رہی ہے کہ کوئی ایسا احساس شدید ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی ایسا اندیشہ لاحق ہوا ہے کہ شاید میرا رب ناراض ہو گیا، شاید میرے رب نے مجھ سے اپنا تعلق منقطع کر لیا، شاید میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا، شاید اس کی عنایتیں اب شامل حال نہیں رہی، شاید اس کی شفقت و محبت جو ہے اب میں اس کا مرکز نہیں رہا۔ یہ تشویش، یہ کیفیت جو ہے، یہ اضطراب، یہ پس منظر میں ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی، نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خیال اپنے قریب مت آنے دیجئے، نہ آپ کے رب نے آپ کو وداع کیا۔ یہ وداع سے ہی ہے وداع کا توضیح باب تفصیل میں ذرا اس میں اور تاکید کا مفہوم آ جاتا ہے۔ ایسا وداع ایک تو ہوتا ہے عارضی طور پر آپ نے وداع کیا کسی کو، پھر وہ آ جائے گا، ایک توضیح جو ہے وہ یہ مستقل انقطاع، توضیح ما ودعک ربک، نہیں کو اللہ نے آپ سے تعلق منقطع نہیں کیا، آپ کو رخصت نہیں کر دیا، آپ کو وداع نہیں کر دیا، وما قلی، اور ہرگز وہ کوئی بیزار نہیں ہوا آپ سے، ہرگز ناراض نہیں ہوا۔ یہ جو آیت ہے اب اس کے پس منظر میں یقیناً کوئی واقعہ ہے یا کوئی واقعات ہیں، اس اعتبار سے یہ بھی قرآن مجید کے ان مقامات میں سے ہے کہ جہاں شان نزول کی روایات سے اعتنا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ مولانا اصلاحی صاحب کا اپنا ایک ذوق ہے، وہ روایات سے حتی الامکان کرنی کتراتے ہیں، شان نزول کی روایات سے بھی بچ کر جو بھی عموم لفظی ہے اسی کے حوالے سے تفسیر کرتے ہیں، لیکن میں نے خاص طور پر نوٹ کیا یہاں کہ یہاں تو ممکن ہی نہیں رہا ان کے لیے بھی، انہیں بھی روایات ہی سے اعتنا کرنا پڑا۔ اور ایک چیز کا تو تقریباً اجماع ہے روایات میں کہ اس کے پس منظر میں ہے فترت وحی، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، کوئی وقفہ آیا ہے، اور اس میں یہ کہ مختلف اوقات میں بھی وقفے آ سکتے ہیں، لیکن جو سب سے طویل وقفہ آیا ہے وہ بالکل آغاز میں آیا ہے۔ اور یہ سورہ مدثر کے شروع میں بھی جب اس کا پس منظر بیان ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی وہ دن سخت گزرے ہیں فترت وحی کے، اس لیے کہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے مابین کچھ فصل آ گیا ہے، ایک وقت گزرا ہے، مدت گزری ہے کہ جس میں وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس میں روایات میں اس کی مدت مختلف آئی ہے، 12 دن سے لے کر اور 40 دن تک کی مدت جو ہے مختلف روایات میں آئی ہے، اس کی تفصیل یہاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس کے حوالے سے جو بات کی ہے، جو ہمارے خاص طور پر جو ریشنلسٹ قسم کے مفسرین ہیں انہوں نے جو بات کی ہے، وہ بات یہ کی ہے کہ وحی کی اصل میں آپ کو ضرورت ہوتی تھی اس لیے کہ مختلف مسائل جو پیدا ہو جاتے تھے، الجھنیں پیدا ہو جاتی تھی، ان کا حل ملتا تھا،
لوگ سوالات کرتے تھے، ان کا جواب حضور کو وحی سے ملتا تھا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یسألونک عن ذی القرنین بتا دیجئے قل ساتلو علیکم منہ ذکرا۔ تو یہ تمام جو سوالات امتحاناً کیے جاتے تھے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو وہ تفصیل، تو یہ سوال اور جواب، اس میں بھی تسکین کا پہلو تھا حضور کے لیے۔ یا کوئی اعتراض کر دیتے تھے لوگ، اب اعتراض کا جواب دینا ہے۔ اب ایک تو یہ کہ حضور اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق، اور وہ فہم بھی بہرحال ہمارا فہم نہیں تھا، محمد الرسول اللہ کا فہم تھا، کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، لیکن یہ کہ پھر اس سے اوپر فہم ہے اللہ کا، فوق کل ذی علم علیم، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ بہرحال اس سے بہت بالاتر ہے۔ تو علم خداوندی سے جب جوابات آتے تھے اعتراضات کے، تو ان کے اندر زیادہ تسکین کا پہلو ہوتا تھا۔ تو ایک تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو وحی کا تسلسل تھا اس سے حضور کو آسانی ملتی تھی، لیکن جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا تو پھر آپ کے لیے مشکل آتی تھی۔ اسی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ ہود میں اور سورۃ الفرقان میں یہ جو مضمون آیا ہے کہ اس وحی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اے نبی ہم آپ کے دل کو، قلب مبارک کو تثبیت عطا کرتے ہیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اب یہ پہلو بھی کہ جو آج مجھ پر بیت رہی ہے وہ سابقہ انبیاء پر بھی بیتی ہے۔ جیسی مخالفتیں آج میری ہو رہی ہیں، اگر مجھے مجنون اور پاگل کہا جا رہا ہے تو کہا گیا تھا حضرت نوح کو بھی اور تمام رسولوں کو کہا گیا۔ اگر میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اپنی دی ارج ٹو ڈومینیٹ ہے، در حقیقت یہ اپنا کوئی چاہتے ہیں غلبہ، وہ حکومت چاہتے ہیں، قیادت چاہتے ہیں، یہی بات سابقہ رسولوں کے بارے میں کہی گئی۔ تو ان کے حالات جب آتے تھے تو اس سے بھی دل ٹھکتا تھا، جمتا تھا۔ پھر جب یہ معلوم ہو گیا کہ بالآخر وہ کامیاب ہوئے اور مخالفین ناکام ہو گئے، اس سے بھی ایک دھارس بنتی تھی کہ یہ ساری مخالفتیں ناکام ہو جائیں گی، بالآخر اللہ کا کلمہ سربلند ہوگا اور ہدایت کا نور پھیل جائے گا۔ تو وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ۔ بلکہ یہی بات جو سورۃ الفرقان میں آئی ہے وہ اس حوالے سے آئی ہے کہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پورا کلام ایک دم کیوں نازل نہیں ہو جاتا؟ یہ تم تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن ہمیں سناتے ہو، یہ تو بالکل ایسے جیسے شاعر جو ہے اس کا دیوان بہرحال وہ مکمل ہوتا ہے، ایک غزل آج کہہ دی، ایک کل کہہ دی، کوئی قصیدہ آج کہہ دیا، پھر بعد میں کہہ دیا، بالکل یہی حال تمہارا ہے، تھوڑا تھوڑا قرآن سنا رہے ہو۔ اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو یہ کیوں نہ پوری کی پوری جملتاً واحدہ نازل ہو جاتی؟ لیکن اس کا بھی جواب دیا گیا سورۃ الفرقان میں، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم آپ کے دل کو اس کے ذریعے سے تثبیت، دل کے لیے ثبات کا سامان کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ یہ ایک پہم ایک جد و جہد ہے جو آپ کو کرنی ہے اور مسلسل یہ رد و قدا جاری رہنی ہے، لہذا ایک ہی دم نہیں، جیسے جیسے حالات ہوں گے ویسے ویسے ہم آپ کی تثبیت قلبی کا سامان آپ کو اس وحی کے ذریعے سے دیتے چلے جائیں گے۔ تو یہ مضمون اپنی جگہ پر تو بہت مکمل ہے، لیکن اشکال کیا ہے؟ اشکال جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، بہت سے اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک اشکال اس اعتبار سے کہ حضور کی شان، علو شان کو پیش نظر رکھیں تو بعض باتیں جو ہیں اس کے ساتھ مناسبت رکھتی ہوئی بظاہر نظر نہیں آتی۔ دوسرا اشکال یہ کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں، ابھی وہ رد و قدا شروع ہوئی ہی نہیں، ابھی کوئی پرسیکیوشن کا آغاز ہی نہیں ہوا، ابھی تو وہ صورت ہے ہی نہیں، بھٹی تپی ہی نہیں، ابھی تو وہ بھڑکی ہی نہیں آگ، وہ رد و قدا تو ہوگی ابھی چل کر، ابھی تو وہ بالکل آغاز کا دور ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ بالکل آغاز کا زمانہ ہے یہ، تو پھر یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہے بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جاتی ہیں۔ آپ چاہے ادھر سے ادھر سے قرآن مجید کی آیات کے حوالوں سے جتنا چاہیں اس کے اندر وزن پیدا کر لیں، لیکن اس کانٹیکسٹ کے اندر وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، اس لیے کہ تو بالکل ابتدائی زمانے کا یہ جو صورتیں ہیں بالکل ابتدائی دور کی صورتیں ہیں۔ ایک دوسری بات یہ کہی گئی، اور یہ بات وزنی ہے اور یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، وہی بات جو میں عرض کر چکا ہوں، جو معاملہ نہ دارت سخن آشنا نہ باشد، اور وہ یہ کہ اس وحی کا کوئی ایسا روحانی اثر تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا تھا۔ یہ تو جس کا تجربہ ہوتا ہے وہی جانتا ہے۔ یہ جو ایک کیفیت ہے کہ لذت ہی بادہ نہ دانی بخدا تا نہ چشی، جس کے اوپر خود وحی نازل نہیں ہوئی، اس کی لذت، اس کا سرور، اس کا کیف، اس سے انبساط، اس سے جو انشراح ملتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم اپنی عقل و منطق کے حوالے سے اس کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ اس اعتبار سے جو آپ کا والہانہ عشق تھا،
یہ بات نوٹ کر لیجئے، اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ مضمون آ چکا ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ونیسرک للیسریٰ سنقرئک فلا تنسیٰ۔ حضور ایسا نہ کیجئے، یہ ہم پڑھائیں گے آپ کو۔ شکوہ کرتے تھے حضور کہ یہ تم دیر سے آتے ہو، اے جبرائیل تم وقفہ طویل کر دیتے ہو، یہ تو مستقل آپ کی شکایت تھی، جس کا جواب کہ سورہ مریم میں دلوایا گیا ہے کہ وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ اے نبی ہم اپنی مرضی سے نازل ہو ہی نہیں سکتے، تو آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے تو ہم آتے ہیں، ہم اپنے اختیار سے نہیں آتے، اس لیے کہ ہمارے سامنے جو کچھ ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں، جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں، جو دونوں کے مابین ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ دونوں کے مابین کیا ہے؟ ہمارا وجود، ہمارا تو کل وجود اللہ کے اختیار میں ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو کچھ کے ہمیں حکم ملتا ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ تو اللہ تعالیٰ کے کسی لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اسی سے روکا گیا ہے سورہ طٰہٰ میں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ عَلَيْكَ وَحْيُهُ۔ اے نبی جلدی نہ کیجئے، اس میں ہے در حقیقت وہ اشتیاق اور شوق اور محبت اور ایک والہانہ عشق جو تھا وہی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس میں یہ جو تھوڑا وقفہ آیا ہے اس پر آپ کی دل کے اوپر نہایت شاق گزرا ہے یہ مرحلہ، اور یہ در حقیقت حساب کتاب ہمارے حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ وہی جان سکتا ہے لذت این بادہ نہ دانی بخدا تا نہ چشی، جس نے اس وحی کی لذت کو محسوس کیا ہو، وہ لذت ہم کلامی جو اللہ کے ساتھ تھی جسے وہ حاصل ہوئی ہو، جس سے کہ آگے بڑھ کر حضرت موسیٰ نے یہ بھی مطالبہ یا استدعا کر دی تھی کہ پروردگار یہ جو لذت مخاطبہ و مکالمہ ہے جو مجھے میسر آ رہی ہے ذرا ایک قدم اور آگے، رب ارنی انظر الیک، پروردگار دیدار بھی عطا فرما دے۔ اب یہ آگ جو بھڑکی ہے آتش شوق، اسی کا تو مظہر ہے یہ دعا۔ تو ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ در حقیقت وہ جو ایک والہانہ عشق تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے ساتھ، یہ اس کا جو کیفیت آپ پر گزر رہی ہے اس ہجر کی، اس فراق کی، وہ ہماری منطق میں اور ہمارے فلسفے میں اور ہماری بیان میں وہ آنے والی شے نہیں ہے، اس کو وہی جانتے تھے۔ اور اس میں ہی در حقیقت وہ مصرع بھی نوٹ کر لیجئے کہ عشق است تو ہزار بدگمانی، جہاں محبت کا معاملہ شدید ہوگا وہاں بدگمانی بہت جلدی ہو جاتی ہے، اگر محبت شدید نہیں ہے بدگمانی بھی جلدی نہیں ہوگی۔ عشق است تو ہزار بدگمانی، اصل میں یہ جو مضامین لطیف ہیں ان کو شعراء نے جس طریقے سے تعبیر کیا ہے، اسی لیے آج کے درس میں آپ شاید محسوس کر رہے ہوں کہ یہ کچھ زیادہ ہی میں اشعار کا حوالہ دے رہا ہوں۔ شاعر کہتے کسے؟ صاحب شعور۔ صاحب شعور تو سبھی انسان ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا شعور بہت گہرا ہوتا ہے، بہت حساس طبیعت کے لوگ، مشاہدہ بہت گہرا، وہ لوگ جو ہیں وہ شاعر ہیں اصل میں۔ بالقوہ ہر صاحب شعور جو ہے وہ شاعر ہے، بالقوہ پوٹینشلی۔ ویسے ہم شاعر کا اطلاق کرتے ہیں اس شخص پر جو شعر کہتا ہو، لیکن در حقیقت شاعر تو ہر وہ شخص ہے جو صاحب شعور ہے، جس کی شعور کی گہرائی ہے، ایکویٹی آف ویژن اور انڈرسٹینڈنگ اور احساس جو ہے اس کا وہ جو ہے وہ زندہ ہو اور چاق و چوبند ہو۔ اس اعتبار سے میں یہ ذرا آج جو ہے کچھ اشعار اور جو مصرے ہیں ان کی مدد لے رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے کہ عشق است تو ہزار بدگمانی ما ودعک ربک وما قلی۔ اے نبی قطعاً یہ بدگمانی آپ نہ کیجئے، یہ آپ کے اس محبت کی در حقیقت گہرائی اور والہانہ پن جو ہے یہ اس کا مظہر ہے کہ یہ تھوڑا سا وقفہ وحی کا آیا ہے اور آپ نے یہ محسوس کر لیا، یا آپ کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں میرے رب نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا، کہیں میرے رب نے مجھ سے اپنا تعلق منقطع تو نہیں کر لیا، کہیں میں اب اس کا مورد الطاف و عنایات تو نہیں رہا، کوئی ایسی صورت تو نہیں۔ اس میں پھر مزید اضافہ کر لیجئے کہ کچھ لوگوں کی طرف سے طعنے بھی حضور کو سننے پڑے، اور یہ عجیب بات ہے کہ دو خواتین کے بارے میں بات آتی ہے، اگرچہ ان دونوں کا جذبہ بالکل مختلف ہے، لیکن یہ کہ بات تقریباً ایک ہی کہی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہ قول منقول ہے، اور یہ ابن جریر لائے ہیں، علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شداد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ حضرت خدیجہ نے یہ کہا حضور سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عجلت پسندی اور بے صبری کی وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہو گیا۔ یہ بے صبری بھی وہ دیکھیے، دل ناصبور جسے کہا جاتا ہے، وہ دل جسے صبر نہیں آتا، دل ناصبور،
وہ تو یہ کہ عشق جتنا ہوگا اتنی ہی اس کے اندر صبر کی کمی ہو جائے گی. والہانہ پن جو ہے اس کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے یہ کہا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی اس بے صبری، اور اب یہ میں الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، ہم یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے حضور کے لیے، اس لیے میں نے حوالہ دے دیا علامہ ابن جریر طبری، اور وہ بھی اس کو شداد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی بے صبری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا. یہ الفاظ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہے. دوسری طرف یہ تو ہے ہمدردی اور تعسف کے ساتھ، اظہار ہمدردی ہے، تعسف کے ساتھ ایک بات کہی جا رہی ہے، اور طعن اور طنز کے انداز میں، اور بڑی خوشی اور ابتہاج اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ام جمیل جو آپ کی چچی تھی ابو لہب کی بیوی، اس نے کہا محمد معلوم ہوتا تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا. اس روایت کی کچھ بڑی یعنی استہزائیہ انداز میں نفی کی ہے مولانا اصلاحی صاحب نے کہ کیسے ممکن ہے، کیسے پتہ چل گیا لوگوں کو کہ وہی جو ہے وہ بند ہو گئی. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں صحیحین میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور کئی راتیں مسلسل اٹھ نہ سکے، چونکہ رات کو یہ جو ابو لہب کا گھر ہے یہ حضور کے گھر کے ساتھ بالکل متصل تھا. یہی وجہ ہے کہ ام جمیل نے آپ کو بہت ایذائیں پہنچائی ہیں. آپ کے دروازے پر کانٹے بچھا جانا رات کے وقت کہ اگر آپ نکلیں رات کو جو اسمال آورز آف دی مارننگ ہیں، کہیں طواف کے لیے جائیں تو آپ کے پاؤں میں اور کانٹے لگے، کپڑے الجھ جائیں، یہ تکلیف بھی. پھر کوڑا کرکٹ پھینک دینا، یہ کوئی اور کسی کی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ یہ سلوک کرے، بنو ہاشم کے چشم و چراغ. لیکن یہ کہ بہرحال ابو لہب بھی تو بنو ہاشم میں سے ہے، پھر چچا ہے، چچا ہونے کے اعتبار سے اور چچی ہونے کے اعتبار سے اپنا جو وہ بزرگی ہے اس کا بھی کوئی حق ہے جس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے. وہی تھی کہ جو آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، وہی ام جمیل ہے. اور یہ تو صاف سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس میں اس روایت کے استہزاء کی کوئی ضرورت نہیں. پھر صحیحین کی روایت ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری میں، کہ آپ کئی رات تک رات کو اٹھ نہ سکے. اور اس لیے ظاہر ہے کہ جب آپ رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے تو پڑوس کے گھر میں پتہ چلتا تھا. رتل القرآن ترتیلا جو سورہ مزمل میں آیا ہے، کیسے ممکن ہے کہ پتہ نہ چلتا ہو کہ محمد کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنے رب کا کلام پڑھ رہے ہیں. رتل القرآن ترتیلا، یہ تو جو سورہ مزمل ہے یہ تو اس فترت وحی سے قبل کی صورت ہے اور آپ اس پر عمل کرتے تھے. لیکن چند راتیں ایسی بیتی کہ آپ اٹھ نہیں سکے. لہذا ام جمیل نے یہ کہا کہ محمد معلوم ہوتا ہے تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. لیکن یہ کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے بڑے شارح ہیں، صحیح بخاری کی سب سے بڑی شرح جو ہے انہی کی ہے، انہوں نے ان دونوں روایات میں جو ہے مطابقت دی ہے. اور وہ یہ ہے کہ بات تو ایک ہی تھی. ایک نے کہی ہے از راہ ہمدردی، از راہ تعسف، اور دوسری نے کہی ہے طعن اور طنز کے انداز میں اور خوشی مناتے ہوئے. باقی بات تو ایک ہی ہے، واقعہ ایک ہے. ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا. اور اس سے میں ایک نتیجہ اور نکال رہا ہوں. وہ نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جو بھی کیفیت تھی، وہ ایک بددلی کی کیفیت یا کوئی اضطراب، تشویش، آپ کو جو بھی کیفیت طاری ہوئی ہے وہ اس درجے شدید تھی کہ آپ پر کسل بھی طاری ہو گیا تھا. رات کا نہ اٹھنا، یہ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ تو اس کا جو اثرات ہیں انسان کے اپنے اعصاب پر اس درجے ہو جانا. حالانکہ سورہ مزمل ہے پس منظر میں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اتنا جو ہے تاکیدی حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی وہ کیفیت جو ہے وہ ایسی تھی کہ آپ پر اس درجے کسل طاری ہوا ہے، یا آپ کے اعصاب میں، اب میں ایک لفظ بہت ڈرتے ڈرتے استعمال کر رہا ہوں لیکن میں سمجھانے کے لیے، ابلاغ کے لیے اسے ضروری سمجھتا ہوں. آج کی اصطلاح میں نیورستھینیا آپ اسے کہتے ہیں، اعصابی اضمحلال. ویسے کوئی تکلیف نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، کوئی عارضہ جسمانی نہیں ہے، کوئی بخار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ اعصاب پر ایسا اضمحلال طاری ہو جاتا ہے، نیورستھینیا، اعصابی اضمحلال، کہ آدمی ہلنا چاہتا نہیں ہل رہا، حرکت کرنا چاہتا نہیں کر پا رہا، ہمت گویا کہ ایک طرح سے جواب دے جاتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ رات کو نہ اٹھ سکنا، جس کا کہ ثبوت صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں سے مل رہا ہے، اس حد تک بھی آپ کی وہ کیفیت جو پس منظر میں ہے سورہ مبارکہ کے، اس کا اثر اس درجے تھا. اس سے بھی آگے بڑھ کر اس درجے شدید کیفیت تھی آپ پر کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عارف کہاں گیا بھائی، سے والو آ کے اس کو ذرا،
حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ لمحہ اور یہ عرصہ جو ہے وقفہ اتنا شاخ گزرا کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو نیچے گرا. آپ اندازہ کیجئے. پھر میں عرض کر رہا ہوں حضور کا مقام و مرتبہ اور یہ کیفیات، یعنی یہ کہ وسوسہ ہم اسے کہیں گے کہ وسوسہ اس حد تک آ رہا ہے کہ خودکشی پر انسان جو ہے آمادہ ہو رہا ہے. گویا کہ زندگی بے معنی ہو کر رہ گئی. زندگی اب کاہے کے لیے؟ اگر اللہ ہی نے چھوڑ دیا خدا نہ خواستہ، اگر وہی کا سلسلہ ہی منقطع ہو گیا، اگر میرے اعصاب ہی اتنے جواب دے گئے کہ میں رات کو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، تو جینا کاہے کے لیے؟ زندگی تو در حقیقت کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، کوئی آئیڈیل ہو. ایک ہے وہ جو حیوانی سطح پر زندگی گزارتے ہیں، جن کے بارے میں میری جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ جنہیں زندگی گزارتی ہے وہ زندگی کو نہیں گزارتے، زندگی انہیں گزارتی ہے. وہ زندگی بسر نہیں کرتے، زندگی انہیں بسر کرتی ہے. ان کا معاملہ اور ہے. لیکن ایک وہ جس کا زندگی میں کوئی آئیڈیل ہے، کوئی محبوب ہے، کوئی اعلیٰ نصب العین ہے، کوئی مطلوب ہے، تو اس کے لیے تو زندگی جو ہے اسی اپنے نصب العین سے عبارت ہو کر رہ جاتی ہے. اگر اسی میں محسوس و تعطل ہے، اسی میں کوئی انقطاع کی صورت پیدا ہو گئی، اسی میں کوئی آگے بڑھنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، تو زندگی بے معنی ہو جائے گی. یہ چیز بھی ثابت ہے اور بخاری سے ثابت ہے. میں یہ سارے حوالے خاص طور پر آج اس لیے آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں کہ یہ معاملات بڑے نازک ہیں. حضور کا مقام و مرتبہ تو یہ تو نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، یہ تو بہت نازک مقام ہے. اس اعتبار سے مجھے ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اگر صرف میری بات آپ سمجھیں گے تو آپ کو بدگمانی مجھ سے ہو جائے گی. میں یہ سارے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں ثابت ہیں روایات سے، اور روایات بھی جو ہیں وہ دوسرے تیسرے درجے کی نہیں، بخاری سے، صحیح مسلم سے یہ ثابت ہے کہ اس درجے حضور پر یہ سختی جو ہے کی کیفیت تھی. اور ایک مقام اور نوٹ کر لیجئے جو سورہ انعام میں ہے، یہ جو تانے تھے جو حضور کو مل رہے تھے، معلوم ہوتا ہے دوسروں نے بھی دیے. یہ تو میں نے دو خواتین کی بات چونکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام جمیل علیہا ما علیہا، تو ان دونوں کا چونکہ تضاد ہے وہ میں نے بیان کر دیا. ورنہ بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا محمد معلوم ہوتا ہے تمہارا خدا تمہیں چھوڑ گیا، کسی نے کہا تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا. تو اس کے حوالے سے سورہ انعام کی وہ آیت بھی نوٹ کر لیجئے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھنچتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ ویسے تو یہ کہ مجنون کسی نے کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے ساحر کہا، یہ تمام باتیں بھی ہیں یقیناً کہ جو حضور پر، آپ کے قلب مبارک پر ان کا ایک جو ہے اثر جو ہے وارد ہوتا تھا، تاثر. لیکن یہ یہاں خاص طور پر ضیق صدر، سینے کا بھنچنا، اور اس کا خاص تعلق قائم ہو جائے گا اگلی صورت کے پہلے لفظ علم نشرح لک صدرک. ضیق صدر سینے کا بھنچنا اور تنگ ہو جانا، اور انشراح صدر سینے کا کھل جانا، بسط کی ایک کیفیت پیدا ہو جانا. تو یہ ضیق کا لفظ جو ہے یہ سورہ نام کی اس آیت میں آیا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، بلکہ یہ سورہ ہجر میں ہے، غالباً سورہ ہجر میں یہ الفاظ آئے، یا سورہ نام میں اس وقت مستحضر نہیں. لیکن یہاں ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ سورۃ الضحیٰ کے اگر ہم 3 حصے کر لیں، یہ سارا تاریخی پس منظر جو ہے اور یہ روایات اور یہ حوالے اور یہ شان نزول کی روایات پہلی 3 آیات کے لیے تو بالکل کفایت کرتی. فترت وحی، اس کا حضور پر نہایت شاق گزرنا، وہ شاق والہانہ عشق کی وجہ سے ہے، یا وہ شاق گزرنا اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے، جو بھی ہو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اس کی بنا پر حضور کی یہ کیفیت ہوئی کہ اندیشہ ہوا کہ عشقست و ہزار بدگمانی، شاید میرا رب مجھے چھوڑ گیا، شاید میرا تعلق منقطع ہو گیا، شاید پروردگار ناراض ہو گیا، شاید میری کسی بات سے وہ بیزار ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس میں آپ کو تسلی دے دی گئی ما ودعک ربک وما قلی، اور استشہاد کیا گیا رات اور دن سے. دیکھیے ہمارا سارا نظام جو چل رہا ہے اس میں تضادات ہیں، روشنی بھی ضروری ہے، تاریکی بھی ضروری ہے، بلندی کا اپنا مصرف ہے اور پستی کا اپنا مقام ہے، رات کی اپنی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں اور دن کی اپنی حکمت اور مصلحت ہیں. یہ تضادات جو چلا آ رہا ہے سورۃ الشمس سے لے کر پھر سورۃ اللیل، تضادات، اور ان تضادات میں خاص طور پر رات اور دن یہ تینوں صورتوں میں آ رہا ہے. یہاں پر تو رہی گئی صرف 2 چیزیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، باقی یہ کہ اور تمام چیزیں جو ہیں وہ پیچھے جو آ چکی ہیں.
تو اس لیے یہ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا یہ دنیا کا نظام رات اور دن ہی کے حوالے سے یہ حیات کا سلسلہ قائم ہے،